السلام علیکم، کیسی ہیں میری یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میں جو وظیفہ آپ کے لیے لے کے آئی ہوں، اس کے بہت سے کرامات ہیں، بہت مجرب وظیفہ ہے۔ میں تو اسے معجزہ سمجھتی ہوں کیونکہ یہ بہت خاص اور بہت بابرکت وظیفہ ہے، کیونکہ یہ وظیفہ میں نے خود پہ اپلائی کیا، خود پڑھا اور اس کے مجھے بہت اچھے ریزلٹس ملے۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ ان کے وظیفے کی پرتاثیر جو مجھے اثرات ملے ہیں، جو میری زندگی میں سکون آیا ہے، میں اس کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، آپ کو بتاؤں کہ اس کے کیا بینیفٹ ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی انسان بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی زندگی پریشانی یا مشکلات میں نہیں ہے۔ ہر انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ، مسائل، پریشانی، دکھ، تکلیف جڑے ہوئے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے بھی بہت سے لوگ اس مشکل سے گزر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ذریعہ ضرور بناتا ہے، کوئی نہ کوئی حل بتاتا ہے، کوئی سلوشن آپ کے ساتھ آپ کو بتاتا ہے۔ یہ جو آج کا وظیفہ ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ ہم تو لمبا وظیفہ نہیں کر سکتے، یا ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ ہم اتنا لمبا وظیفہ کر سکیں۔ تو آج کا یہ وظیفہ لمبا نہیں ہے، چھوٹا ہے، خاص طور پر ان خواتین کے لیے جنہوں نے گھر میں بہت سے کام انلیمیٹڈ کرنے ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور کچھ خواتین پر تو یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اسکول بھی لے کے جانا ہے، لنچ بھی دینا ہے اور لے کر بھی آنا ہے۔ کیونکہ میں خود ایک عورت ہوں اور میں سمجھ سکتی ہوں کہ میری بہنیں جو شادی شدہ ہیں وہ ان بہت سے مسائل کے ساتھ گھری ہوئی ہیں، پھر بھی وہ اللہ کی یاد کو، اللہ کی رسی کو پکڑ کے بیٹھی ہیں، اللہ سے لو لگائے بیٹھی ہیں۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کے اوپر اتنا ہی کامل یقین ہونا چاہیے کہ مسائل اور مصائب جس ٹائپ کے بھی آ جائیں آپ کی زندگی میں، ان کے ساتھ نمٹنا اللہ تعالیٰ آپ کو اگر ہمت دیتے ہیں اور وہ آپ کی ہمت سے زیادہ آپ کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتے، تو اس کو حل کریں، کوشش کریں۔ یہ میں کسی اور کے بارے میں نہیں بتاؤں گی کہ کسی اور نے مجھے بتایا، یہ میں نے خود پڑھا اپنی زندگی میں، اور اس کے مجھے اتنے پرتاثیر اثرات ملے، بہت بینیفٹ ملا۔ یہ صرف 5 لفظوں کا وظیفہ ہے، قرآن کے 5 لفظ، جن کے بے پناہ، بے حساب، بے شمار فوائد ہیں۔ جیسا کہ حالات سے بندہ بہت تنگ آ جاتا ہے، انسان مشکل وقت میں ایسے لگتا ہے جیسے کوئی چاروں طرف میرا کوئی مددگار نہیں ہے، کسی کے ساتھ میں بات نہیں کر سکتا، کوئی ہے ہی نہیں جو مجھے سمجھے، مجھے جانے یا میری پریشانی کو ختم کر سکے، کیونکہ یہ سب اختیارات تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی جب چاہیں وہ وسیلہ پیدا کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں صرف یہی کہوں گی کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں اور کامل یقین رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو آپ کو مشکل حالات سے نکال سکتے ہیں، مشکلات کو ختم کر سکتے ہیں۔ اس لیے بہت سے لوگ آپ کی زندگی میں ایسے شامل ہوتے ہیں، بہت سے ایسے آپ کے ارد گرد موجود ہوتے ہیں جو آپ کو نظر تو آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ بہت اچھے ہیں، بہت مخلص ہیں، لیکن وہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ ان سے آپ کا سکھ، آپ کا آرام، آپ کی زندگی میں جو سکون چل رہا ہوتا ہے وہ برداشت نہیں ہوتا، اور نظر بد بھی اس میں شامل ہوتی ہے۔ جو لوگ جن کے پاس اس طرح کا سکون اور زندگی کی آسائشیں موجود نہیں ہوتی، وہ دوسروں کے ساتھ حسد کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ ایسا شو کروائیں گے کہ جیسے وہ آپ کے ساتھ بہت اچھے ہیں، آپ کا بہت خیال کرتے ہیں، اور آپ اپنا ہر مسئلہ، اتنا اعتماد آپ کو دلاتے ہیں، اور آپ ہر بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ان پہ اندھا یقین کرتے ہیں۔ پلیز اپنے ارد گرد کے رشتوں میں بھی آپ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، کیونکہ زیادہ تر آستین میں ہی سانپ پائے جاتے ہیں، اور یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ چلیں آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ اگر آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑا ہے، میاں بیوی میں انبن ہے، اور بچے نافرمانی کرتے ہیں، رزق کی تنگی ہو رہی ہے، اور بات بات پر بغیر بات منہ سے نکالنا اور جھگڑا شروع ہو جانا، اور میاں بیوی کا دل ہی نہ کرنا کہ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں، میں نے ان سب مسائل کا سامنا کیا ہے، اور اللہ پاک نے میرے پہ کرم کیا، میرے پہ اپنی نوازش کی،
اور مجھے یہ وظیفہ ملا جو میں نے اپنی زندگی میں خود بھی اپلائی کیا اور میں آپ سے بھی شیئر کرنے لگی ہوں کہ 11 بار اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی، 11 بار شروع میں اور 11 بار اینڈ پہ۔ اور قرآن کے یہ 5 الفاظ ہیں، یا ممیتو، اے مارنے والے۔ یا ممیتو کا مطلب ہے اے مارنے والے، بغیر حساب جنت میں داخلہ کے لیے، بری عادت چھوڑنے کے لیے، عبادت کا شوق پیدا کرنے کے لیے اور نفس کو برائی سے دور کرنے کے لیے، نفس کو نیکی کی طرف مائل کرنے کے لیے بے حد مفید عمل ہے۔ اور دوسرا لفظ ہے قرآن پاک کا یا قابضو، اے تنگی کرنے والے۔ اس کا مطلب ہے رزق میں کشادگی کے لیے اور درد، چوٹ، زخم کی تکلیف محسوس نہ ہو، کوئی بری عادت ہو تو اس کو چھڑوانے کے لیے یہ بہت پرتاثیر سبق ہے، بہت پرتاثیر عمل ہے۔ اور قرآن پاک کا یہ تیسرا لفظ یا صبورو، اے بڑے تحمل کرنے والے۔ اگر کوئی دن یعنی سورج نکلنے سے پہلے 100 بار پڑھے تو دن بھر اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا۔ جو شخص کثرت سے اس کا ورد کرتا ہے تو صابر بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بے پناہ سکون دیتا ہے۔ اگر کوئی بڑا اور عظیم صدمہ آ جائے تو اس صدمے کا غم ختم ہو جائے گا۔ اور چوتھا لفظ ہے یا مانیو، اے روکنے والے۔ کسی کی بیوی نافرمان ہو یا شوہر نافرمان ہو تو اس انسان کو چاہیے کہ وہ 100 بار پڑھے۔ اس کا شوہر اور بیوی دونوں میں سے کوئی بھی ہو، اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ اگر وہ بد کردار یا بد خصلت بھی ہوگا تو اور اس کی بری عادات کو روکنے کے لیے بھی یہ ورد کارآمد اور مفید ثابت ہوتا ہے۔ اور 5واں لفظ ہے یا حفیظو، اے نگہبان۔ جو شخص کثرت سے یہ ورد پڑھے گا پوری زندگی بے خوف رہے گا، اگرچہ وہ درندوں کے درمیان بھی ہو اور آگ میں گر گیا ہو، یہاں تک کہ اعصاب اور جنات کا بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا، ہر وقت اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ یہ میں نے آپ کے ساتھ اس لیے ساری چیزیں شیئر کیں، یہ ان کی برکات شیئر کیں، کیونکہ یہ 5 لفظ جب کہتے ہیں نا 5 انگلیاں ایک مٹھی بن جاتی ہیں تو ان کی تاثیر اور اس کی طاقت میں بہت فرق ہوتا ہے، بہت کامیاب ہو جاتی ہے۔ یا ممیتو، یا قابضو، یا صبورو، یا مانیو، یا حفیظو، یہ 5 لفظ آپ صبح فجر کی نماز کے بعد 313 بار پڑھیں اور مغرب کی نماز کے بعد 313 بار پڑھیں اور اول آخر درود شریف پڑھیں۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ جو مسائل، جو پریشانیاں، جو آفات اور جادو جنات، اثرات، نظر بد، حسد اور بہت سارے ایسے مسائل جو آپ کے ارد گرد آپ کی زندگی میں ہیں، وہ ایسے ختم ہوں گے جیسے کبھی آپ کی زندگی میں آئے ہی نہیں تھے۔ تو کون ہے جو ان مسائل میں گرا ہوا نہیں ہے یا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اگر آپ میں سے کسی کے ساتھ اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے، لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، میاں بیوی کی انبن چھوٹی چھوٹی بات پہ ہو جاتی ہے، بغیر کسی وجہ کے موڈ خراب ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف رغبت نہیں رہتی، تو خدارا اس وظیفے کو اپنی زندگی میں شامل کیجیے۔ آپ کو خود بخود اس کی تاثیر، اس کے اثرات، اس کے کمالات نظر آئیں گے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ طوفان آتے ہیں اور ٹکرا کر گزر جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو کہوں گی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے لوگ لگائیں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں اور نماز پڑھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ قرآن پاک اگر آپ کو، ہم لوگوں میں، مشرقی لوگوں میں، ایشیا میں بیٹیوں کے سروں پر قرآن پاک رکھ کر دیے جاتے ہیں جو کہ الماریوں کی زینت بن جاتے ہیں، ان کی طرف کوئی متوجہ ہی نہیں ہوتا۔ قرآن پاک پڑھیں، قرآن پاک کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ، اللہ تعالیٰ کے قرآنی آیات، قرآنی لفظ کا مقابلہ کر سکے، اس کے سامنے ٹھہر سکے۔ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کو کس طرح سے ان کے کمالات ملتے ہیں، کس طرح سے ان کے فائدے ملتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں ان کو شامل کیجئے اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیا کریں۔ اس سے مجھے
اچھا لگتا ہے کہ میری آڈینس کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو مشکلات، آفات اور شیطان اور انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے۔